جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بے شمار فتوحات ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت 3 بر اعظموں پر پھیل چکی تھی۔ حضرت عمر کی خلافت کا جو دائرہ تھا وہ 22 لاکھ مربع میل پر تھا۔ انہی کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو مسلمان پہنچے فلسطین میں، اور بیت المقدس کے جو بڑے بڑے لوگ تھے یہودیوں کے، کیونکہ اب انہیں نظر آ گیا تھا کہ اب مسلمانوں نے فتح کر لیا اور بیت المقدس کی چابیاں ہمیں مسلمانوں کو دینی پڑیں گی، تو انہوں نے مسلمانوں کے لشکر سے کہا، پیغام بھجوایا کہ آپ اپنے بڑے کو بھیجو تاکہ ہم اسے بیت المقدس کی چابیاں دے دیں۔ تو مسلمانوں کی فوج سے جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے وہ گئے ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے بڑے کون ہیں جو سب سے بڑے ہیں، جو تمہارے سردار ہیں، امیر المومنین جو ہیں تمہارے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو حضرت عمر ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کو بھیجو، ہم ان کو چابیاں دیں گے۔ انہوں نے کہا وہ تو مدینے میں ہوتے ہیں، یہاں تو نہیں ہمارے ساتھ۔ تو ان سے کہا کہ آپ انہیں بلوائیں، پیغام بھیجیں، بلوائیں اور ہم انہیں چابیاں دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا گیا، جس میں کئی دن لگ گئے پیغام کے پہنچنے میں اور حضرت عمر کے آنے میں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو لشکر کے پاس پہنچے۔ لشکر والوں نے کہا کہ امیر المومنین، اب آپ ہماری طرف سے وفد بن کر جا رہے ہیں یہودیوں کے پاس، تو ہم نے سوچا کہ کیونکہ آپ کے تو کپڑوں پر پیوند ہیں اور اونٹ کی سواری ہے، ہم نے ایک بہت بہترین گھوڑا تیار کیا آپ کے لیے اور بڑا بہترین لباس تیار کیا ہے تاکہ آپ ہماری طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے اس لباس کو پہن کر اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر ان کے پاس جائیں۔ تو وہ منگوایا گیا لباس اور گھوڑا۔ حضرت عمر نے لباس پہنا اور اس گھوڑے پر سوار ہوئے، تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ عمر تو بدل گیا۔ فوراً گھوڑے سے اترے اور کہا کہ میرا وہی پرانا لباس لے کر آؤ اور میری وہی اونٹ کی سواری لے کر آؤ، مجھے نہ یہ لباس چاہیے نہ یہ گھوڑا چاہیے۔ چنانچہ اپنا لباس انہوں نے وہ پہنا اور سارے ساتھیوں کو جو بڑے بڑے تھے لشکر کے سب کو جمع کیا اور یہ تاریخی الفاظ کہے کہ دیکھو، یاد رکھو کہ ہمیں آج جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے اور حضور کی زندگی کی سیرت کی وجہ سے ملی ہے، حضور کی اتباع کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اور اسلام کی زندگی کو چھوڑ کر کسی اور طرف دیکھیں گے، کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو ہم پھر ذلیل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اپنا وہی پیون والا لباس اور اپنی اونٹ کی سواری اور اپنے غلام کو ساتھ لیا اور اب چلے بیت المقدس کی طرف، جہاں پر ان کے بڑے لوگ یہودیوں کے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ راستے میں باری تھی، باری ایک دفعہ غلام کے بیٹھنے کی اور ایک دفعہ حضرت عمر کے بیٹھنے کی، تو باری باری دونوں بیٹھتے تھے۔
اب جب قریب پہنچے، بالکل قریب پہنچ گئے، تو باری آئی غلام کے بیٹھنے کی اور حضرت عمر کے نکیل پکڑنے کی۔ تو غلام نے کہا حضرت اب تو میں اتر جاتا ہوں، آپ بیٹھیے، میں اب نہیں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ، کیونکہ بالکل قریب ہے معاملہ، اب وہاں پہنچنے والے ہیں، تو آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں، میں نکیل پکڑتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، باری تمہاری ہے، تم ہی بیٹھو گے، میں نکیل پکڑوں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آپ نے غلام کو بٹھایا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے چلتے ان بڑے لوگوں کے پاس، کفار کے بڑے لوگوں کے پاس پہنچ گئے، جو چابیاں دینے کے لیے تیار کھڑے تھے وہاں پر۔ اب وہاں پر ان کے بڑے، جو یہودیوں کے بڑے ہوتے ہیں اسلامی اعتبار سے، میرا مطلب ان کے مذہب کے اعتبار سے، یہودی مذہب کے اعتبار سے، تو وہ کتابیں کھول کر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، اب وہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل کے اندر اس امت کی نشانیاں بیان کی ہیں، اس امت کے حضور کے صحابہ کی نشانیاں بیان کی ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی بیان کی فرمایا ہے کہ جو بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جو شخص آئے گا اس کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ تو یہ پہنچے حضرت عمر، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے امیر المومنین کون ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں۔ اور یہ پوچھا غلام، یہ پوچھا کہ یہ اونٹ پر کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اب دوسری نشانی تھی، کہا کہ ہم آپ کے کرتے کے پیون گنیں گے۔ جب کرتے کے پیون گنے انہوں نے تو وہ 11 نکلے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب کے حوالے سے آپ کے کرتے پر 12 پیون ہونے چاہیے، ایک پیون کم ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور بغل میں دکھایا کہ ایک پیون اس بغل میں ہے۔ تو اس کا ہاں، انہوں نے کہا کہ ہاں اب نشانیاں پوری ہو گئی، اور بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے ہی اسلاف کی طرح اپنی زندگی کو سادہ بنانے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے کہ ہماری عزت، ہمارا وقار صرف اور صرف حضور والی زندگی میں ہے اور صحابہ والی زندگی میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں بھی جائیں گے اور کہیں اور ہم اپنی عزت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں وہ عزت نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ کامیابی والا بنایا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام بھی پورے ان کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔